اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد۔ اگر آپ کھیتی کرتے ہیں، غلے کا پیداوار ہوتا ہے، کیا اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کے اندر بھی عشر دینا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ آپ کی زمین، دیکھیے پہلے زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عشری زمین ہوتی ہے، ایک خراجی زمین ہوتی ہے۔ تو جو عشری زمین ہوتی ہے اس میں جو ہے آپ کو دینا ہوتا ہے، خراجی زمین میں کچھ بھی نہیں دینا رہتا ہے۔ اب عشر کو پہلے سمجھ لیجئے، یہ زمین بھی دو قسموں پر ہے۔ پہلی وہ زمین، وہ کھیتی جو قدرتی طور پر سیراب ہوتی ہیں، یعنی اس میں خود پانی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو اس میں بور کرا کے پانی چلانا نہیں پڑتا، فری کا سارا کام اس میں ہو جاتا ہے، فری کا پانی مل جاتا ہے، بارش سے سب کچھ ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا ذاتی پانی وانی خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی زمین کے پیداوار میں آپ کو جو ہے 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ کتنا دینا پڑے گا؟ 10واں حصہ، یعنی 100 کلو میں سے 10 کلو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ جس میں آپ پانی بھی خود چلا رہے ہیں، پیسہ لگتا ہے، بور کراتے ہیں، یعنی سارا سسٹم آپ پیسے کے ذریعے کر رہے ہیں، قدرتی طور پر زیادہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فری والا اس میں کچھ نہیں ہے، تو ایسے زمین میں آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ کتنا؟ 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ 20واں حصہ یعنی 100 کلو میں آپ کو 5 کلو دینا پڑے گا۔ یہ تو بات ہو گئی جو عشری زمین ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں تھیں، اور دونوں میں کتنا کتنا دینا ہے ہم نے آپ کو بالکل واضح طور پر بتلا دیا۔ لیکن خراجی زمین کیا ہے؟ اس کے اندر تو نہیں دینا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کی زمینیں ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ چونکہ عشری زمین وہ ہوتی ہے جو اسلامی سلطنت کے زیر نگی ہو، اسلامی حکومت کے زیر نگی ہو، مسلمانوں کی جاگیر ہو، اس پر کسی غیر مسلم کا قبضہ نہ رہا ہو، کبھی اس پر کوئی غیر مسلم قبضہ نہ کیے ہو۔ اور خراجی زمین وہ ہوتی ہے جو مسلمانوں کی زمین رہی ہو، اس کو حکومت نے لے لیا ہو، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا ہو، یا کفر نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد ان کو بونے کھانے کے لیے صرف دے رکھا ہے، تو یہ خراجی زمین ہوا کرتی ہیں۔ اب ہندوستان کی جو زمینیں ہیں، اس سلسلے میں اس کو خراجی زمین کہا جائے یا اس کو جو ہے عشری زمین کہا جائے، اس سلسلے میں جو اس وقت کے آزادی کے بعد کے بڑے بڑے ہمارے ملک کے فقہا تھے، انہوں نے اختلاف کیا اس سلسلے میں لے کر کے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جو زمینیں ہیں یہ عشری ہیں، بعض نے کہا کہ عشری نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے ذمہ داروں کی زمین ہوتی تھی، لیکن حکومت نے اس کو لے کر کے سب کو دھیرے تھوڑی زمین بانٹ دی ہے۔ اب کوئی زمین ہندوستان کے اندر تقریباً ایسی نہیں رہی جو پہلے مسلمانوں کے قبضے میں جس طریقے پر تھی اس طریقے پر ہو۔ تو یہاں کچھ فقہا کا ماننا ہے کہ جب ملک آزاد ہوا، یہاں کفر کی حکومت آئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت نے زمین لے لی، اس کے بعد ہمیں استعمال کرنے کے لیے دے رکھا ہے، تو یہ زمین جو ہے عشری نہیں کہلائے گی، یہ خراجی زمین کہلائے گی، لہٰذا اس میں جو ہے عشر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض فقہا جو ہیں، بعض علماء دیوبند کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں دینا چاہیے۔ تو اس میں درمیانی راستہ کیا ہے؟ درمیانی راستہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ عشر نکال دیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نہیں نکالتا ہے تو اس پر لعن و طعن نہ کیا جائے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کہ نکالا جائے۔ اس سے نکالنے سے آپ کا گھٹے گا نہیں، بلکہ آپ کے لیے ثواب بھی مرتب ہوگا، اور آپ نکالیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا، اس لیے نکال دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد رسول